السلام علیکم ناظرین، آپ کی میزبان فائقہ حسین آج حاضر ہوئے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا میری ویڈیو کو واچ کرنے کے لیے۔ تو آج کا اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک تھا وہ بہت ہی دنوں سے کچھ چیزیں ایسی نظر آ رہی تھی کہ حزب اللہ جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس نے اسرائیلیوں پر بہت سے میزائل سے حملہ کیا، اس نے نیٹ ورک کو بھی پکڑ لیا، اس نے فوجی میزائل پر بھی حملہ کرنا شروع کر دیا، فوجی اڈوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا، اور اس قدر حملہ کیا کہ اسرائیلیوں کے جو نیٹ ورک تھے، جو میزائل تھے، جو مطلب کہ ان کی انویسٹیگیشنز تھی، ان سب کو ایسا اس نے فریز کر کے ان پر حملہ کیا کہ ان لوگوں کو کچھ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ حملہ ڈرون کے ذریعے ہو رہا ہے، اور کچھ ایسی سیٹلائٹ تھی جن کی نہ کوئی آواز تھی، نہ کوئی ساؤنڈ تھا، ہلکی سی وائبریٹ تک نہیں تھی، اور ان سب چیزوں کے ذریعے حملہ کیا گیا۔ اور اب نظر آتا ہے کہ جی کچھ چیزیں ایسی سامنے آتی ہیں کہ جی حزب اللہ پر اب امریکہ اور اسرائیل مل کر ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر انہوں نے کوئی بھی حرکت کی یا کوئی بھی ان پر حملہ کرنے کی دوبارہ کوشش کی کسی بھی ویزیبل طریقے کے ساتھ یا انویزیبل طریقے کے ساتھ، تو امریکہ بھی ان پر حملہ کرے گا۔ لیکن حزب اللہ اس قدر تیار بیٹھا ہوا ہے حملے کے لیے کہ وہ انتظار کر رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف کی جانب سے ایک چھوٹا سا رد عمل سامنے آئے، اور وہ اپنے میزائل جو اس نے ریڈی کیے ہیں، ڈرونز ریڈی کیے ہیں، اور اس قدر سیٹلائٹس یوز کی ہیں اس نے اپنے ان چیزوں کو، میزائلوں کو بڑھانے کے لیے اور ان لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے اس نے اس قدر میزائل جو ہے وہ ریڈی کر رکھے ہوئے ہیں، اور وہ تیار بیٹھا ہوا ہے۔ وہ فلسطین کی حمایت میں اس قدر کھڑا ہوا ہے، اس کے شانہ بشانہ کھڑا ہوا ہے، اور اس کے اسرائیل میں ہونے والی جو جنگ تھی، اسرائیل میں جو کچھ شہر ایسے تھے جہاں اس نے تباہی کی، انہوں نے ان کے خلاف بات کی، اور ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ آخر جو فلسطین کا لوگ درد رکھتے ہیں، ظلم کے خلاف کھڑے ہیں اور فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، اسرائیل کے خلاف کھڑے ہیں۔ اب تو بہت سی میجورٹی دیکھی جاتی ہے جو فلسطین کے خلاف نہیں ہے، اس کے مخالف نہیں ہے، اس کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ مسلم ممالک میں اسرائیل نے اس قدر تباہی میں جا کے رکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی جو کہتے ہیں نا، اب امریکہ کی اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے فلسطین کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، اس سے ساتھ کھڑے ہیں، اسرائیل کی حمایتی نہیں ہے۔ لیکن یہ شاہد افریدی کیوں ان کی ریلیوں میں نظر آ رہا ہے؟ بہت سے لوگوں نے سوال اٹھایا اور سوشل میڈیا پر یہ باتیں بہت زیادہ گردش بھی کر رہی ہیں، لیکن میاں محمد کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی ابھی تک ان کی طرف سے کوئی تردید نہیں ہوئی، یعنی کہ انہوں نے کوئی ابھی تک اس بات کا جواب نہیں دیا، نہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، نہ ہی اپنے کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر، کوئی کسی بھی اکاؤنٹ پر انہوں نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ اور ان کا کہنا ہے کہ آخر شاہد افریدی کو ایسا کیا ان کی طرف سے فائدہ تھا جو وہ ان کے ساتھ ملے، انہوں نے فلسطین کا ساتھ چھوڑ دیا۔ بہت سی باتیں ذہن میں آتی ہیں کہ کیا پتا اسرائیلیوں نے انہیں بہت زیادہ پیسوں کا لالچ دے دیا ہو، یا وہ لالچ میں آ کر انہوں نے فلسطین کا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ جتنے منہ ہوتی ہیں اتنی باتیں ہوتی ہیں، لیکن دیکھا جائے تو شاہد افریدی کو ایسا نہیں بھی کرنا چاہیے تھا۔ شاہد افریدی جیسے شانہ بشانہ ریلی میں نظر آتے ہیں اور پھر ان کے بارے میں بولتے بھی ہیں، ان کی کسی بھی چیز سے بائیکاٹ نہیں کیا ہوا انہوں نے، ہمیں نظر آتا ہے جو سوشل میڈیا پہ وہ یوٹیلائز کرتے ہیں، ایڈز کو پروموٹ کرتے ہیں، اسرائیل کی ایڈز کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور یہ بہت سے شعبے سیکٹرز بھی ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن کرنا نہیں چاہیے۔ ایک طرف ہم لوگ بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں اور دوسری طرف ان کی پروڈکٹس کو پکڑ کر یوٹیلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شاہد افریدی کے ساتھ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صرف اور صرف اپنی ہی فائدے کے لیے ہی بات کرتے ہیں، یا کوئی فلسطین کے بارے میں صرف سوشل میڈیا پر آ کر بول جاتا ہے، لیکن ان کے خلاف یا ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہمت کسی میں نہیں ہوتی۔ اور یہ جنگ اس قدر مطلب کہ دوسری ممالکوں میں بھی پھیل چکی ہے جو دیکھا جائے، اور اب وہ اسرائیل کے ہر جو مداخلت کرتے ہیں، اسرائیل کی بات میں کرتے ہیں یا فلسطین کی بات میں کرتے ہیں، تو لوگ جو ہیں ان کے شانہ بشانہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ کسی بھی قسم کا ظلم برداشت نہیں کر رہے ہیں، اب اس کے خلاف تو بالکل بھی نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن اسرائیل جو اس ٹائم امریکہ کے سر پہ ناچ رہا ہے کہ امریکہ کی مدد سے ہم لوگ حزب اللہ پر بھی حملہ کر دیں گے، تو یہ اب اسرائیل کی بھول ہے۔ حزب اللہ اس قدر ریڈی بیٹھا ہوا ہے کہ اس نے جو ہے حملہ ڈرون کے ذریعے کرے یا کچھ بھی ایسی چیز کے ذریعے کرے جس سے اسرائیلیوں کو کیا امریکہ کو بھی پتہ نہیں چلے گا، ان کی جو ساری انویسٹیگیشنز چیزیں تھیں ان کو اس قدر فریز کیا جا رہا ہے، جو ہارن تھے، جو مطلب ان کے سائن تھے، ان سب کو فریز کرنے کے بعد حملہ کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حزب اللہ پہلے حملہ کرتا ہے یا اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کی مدد سے حزب اللہ پر پہلے حملہ کرتا ہے۔ تو یہ ناظرین وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کو خبریں ملتی رہیں گی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے مجھے اپنی میزبان فائقہ حسین کو۔ اللہ حافظ۔